یا چینل پہ مقبول تہ سارے گھر ونجے ہر مقدم کران اگر تھی یہ چینل پہ نئی چھو شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو بیل آئکن تہ دبائیو تاکہ سان این والن ویڈیو ہن جانکاری وات تہ تہ ہنا وقت پہ. السلام علیکم. اس لیے اپنی دعوت کو کہ خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جائے. کہ کیا خوبی ہوگی اس کی؟ کہ سب سے پہلی خوبی یہ بناؤ کہ تمہاری نیتیں اچھی ہو. نیت کی خوبی مقدم ہے کہ کس نیت سے اپنے کام کو کرو گے. یہ پہلی چیز ہے. نیت سے بے خبر ہونا یہ تو پھر ایک عادی چیز ہو گئی، اور نیت کے ساتھ کرنا وہ ہوئی عبادت اور اطاعت. بغیر نیت کی عبادت اطاعت نہیں ہوتی. جو کام نیت کے ساتھ کیا گیا وہ عبادت بنا، وہ اطاعت بنا. نہیں تو عادت کے طور پر کر لیا، نیت کی کوئی خبر نہیں ہے. اس لیے اپنی دعوت میں اپنی نیتوں کو اچھی بنانا. دوسرے نے اس کی دعوت دی اپنی نیتوں کو اچھی بناؤ. کس نیت سے کر رہے ہو؟ نیت کا یہ کنٹرول ہوتا ہے آدمی پر. ہاں، اس لیے نیت عربی میں کہتے ہیں عقد القلب. یہ گویا ایک معاہدہ دل نے کر لیا ہے کہ یہ کام اس وجہ سے کرنا ہے. اقرار ہوا. نیت سے کنٹرول ہوتی ہے بات. یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، یہ کام آخرت کے لیے کرنا ہے. انبیاء کرام اسی کی دعوت دیتے ہیں، کام کو اللہ کے لیے کرو. بس اس سے اونچی کوئی نیت نہیں ہے کہ آدمی اپنے کام سے اپنے اللہ کو راضی کرے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے. یہ فرمایا اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات. اس لیے کہتے ہیں نیت خوبیوں کے ساتھ، نیت کی خوبی کے ساتھ کام کیا جائے. یہ دعوت کے محاسن میں سے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ دائی مخلص ہوتا ہے. کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے اللہ کے، کوئی چیز نہیں چاہتا سوائے آخرت کے. اگر آخرت سامنے ہوگی تو یہ کام ہر وقت کرے گا، اور ہر حال میں کرے گا، ہر جگہ کرے گا. اور اس کا تقاضا یہی ہے. جی ہاں، ہر حال میں کرے گا. تنگیوں میں اور فراخی میں، غریبی میں، مالداری میں، بیماری میں، تندرستی میں، سفر میں، حضر میں. کوئی مانے اس کے لیے بھی وہ دائی ہے، نہ مانے اس کے لیے بھی دائی ہے. یہ نہیں کہ ماننے والوں کے ساتھ جڑنا اور نہ ماننے والوں کے، یہ جو نہ مانے اس کے ساتھ زیادہ، جو مخالفت کرے اس کے ساتھ زیادہ توجہ. دعوت دینے والے کی توجہ زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے جو نہیں مانتا. ہاں، زیادہ لحاظ اس کا کرتا ہے جو زیادہ مخالفت کرتا ہے. یہاں اس کا زیادہ لحاظ کرو. مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیتے نبی، بغیر مخالفت کا جواب کہ مخالفت کا جواب احسان سے. یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. خالد ابن ولید سیرت میں ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بہت شدید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. بہادر آدمی تھے، میدانی آدمی تھے. میدانی تھے. ہاں، میدان کیسے جیتنا وہ ان کا کام تھا. میدانی آدمی، اس فن کو وہ جانتے تھے. اس لیے بڑی صلاحیت کے مالک تھے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تناؤ، بہت بڑا تناؤ. ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو اپنا کام کر جاؤں. یہ سوچتے کہ نماز پڑھے تو نماز کی حالت میں حملہ کروں. ہاں، اتنی دوری تھی دل میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مکہ اللہ کے دربار میں حاضری دی عمرہ قضا کرنے کے لیے، تو یہ مکے میں تھے تو لیکن مکہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ کیوں کہ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن چونکہ پچھلے سال قرار ہو گیا تھا کہ آئندہ سال آئیں گے، اپنا عمرہ کی قضا کریں گے، 3 دن رہیں گے. 3 دن کا ویزا دیا تھا، پھر نکل جائیں گے. تو یہ 3 دن یہاں رہیں گے، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے چلے گئے باہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، دعوت دینے والے کی شان. جب مکے پہنچے تو ان کے بھائی تھے، سگے بھائی، خالد کے بھائی ولید ابن ولید، وہ مخلصین میں سے آپ کے ساتھی ہیں.
ان سے پوچھا بھائی کہاں؟ ہاں، دشمن کو پوچھ رہے ہیں. کس کو پوچھ رہے ہیں؟ دشمن جو دیکھنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا، اس کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں؟ تو وہ صحابہ بہت با ادب تھے. ہاں، بہت با ادب. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ آپ کی وجہ سے بھاگ گیا ہے. یہ جواب ٹھیک نہیں ہے بڑوں کے سامنے. تو ادب سے جواب دیا یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اس کو لائے گا، یعنی ہے نہیں یہاں، یہ اللہ اس کو لائے گا، یہ کہا اللہ لائے گا، یہ ہے نہیں. یہ سب باتیں میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے. وہ آداب، ہاں کیا آداب. یہ جواب دیا یاتی بہ اللہ، کہ اس کو تو اللہ لائے گا. وہ بات بھی اللہ ہی لائے گا، اور کون لائے گا؟ جس کو بھی لایا اللہ لایا. جی ہاں، ہم کو آپ کو کون لایا ہے؟ ہاں، ہم اپنی ہوشیاری سے نہیں آئے، اللہ لائے ہیں. اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا یہ جائے گا، پھر اس کے اسباب پیدا کر دیے، مقدر بھی کیا اور توفیق بھی دی. توفیق یعنی اسباب پیدا کر دیے تو آدمی چل پڑتا ہے. جی ہاں، اول اور آخر اللہ ہے. تو یہ جواب دیا کہ یاتی بہ اللہ، کہ اسے تو اللہ لائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کیا فرمایا کہ خالد تو خالد ہے. یہ نہیں کہ نکما ہے، ہاں کہ خالد تو خالد ہے. اس کی عقل تو اس کی عقل ہے، اس کی عقل کی قدر کر رہے ہیں. وہ عقل دشمنی میں استعمال ہو رہی ہے، ہاں، لیکن آپ کو اس کی عقل سمجھ کی قدر ہے. فرمایا عقلہ، اس کی عقل تو عقل ہے، اس کی سمجھ تو سمجھ ہے. یہ اصول ہے میرے بھائیوں آدمی کو اپنانے کا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے. کیا ہے؟ خوبیاں دیکھو. اللہ نے سب کو ایسا نکما نہیں پیدا کیا ہے. ہاں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے. جی ہاں، کچھ نہ کچھ رکھا ہے. ہر پھل کا الگ مزہ ہے، الگ ذائقہ ہے. جوس کی مشین اس کو کھینچ لیتی ہے. جوس کی مشین کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. امرود کا، یہ امرود کا ہے اور یہ چیکو کا ہے. ہاں، کیا چیکو کا، یہ جوس ہے، مشین ہے، جوس کھینچتی ہے. ہاں، اور کولو جو ہے گنے کا رس کھینچتا ہے، باقی چھلکا ہے. ہاں، وہ چھلکا جانور کھا جاتا ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے، لیکن اصل وہ ہے اس کا جوس. تو اس طرح جوس کی مشین جوس کھینچتی ہے، عرق کھینچتے ہیں لوگ. تو دعوت والا اس کی نظر ہوتی ہے اس آدمی میں یہ خوبی ہے، اس آدمی میں یہ خوبی ہے، اس کا عرق چاہتا ہے، اس کا جوس چاہتا ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہماری دعوت اور تبلیغ تو کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین ہے. خوبیاں دیکھو بندوں کی. اللہ نے نکمے نہیں پیدا کیا اس کو، یہ پھینک دینے کے ہیں کہ نہ، ایک ایک کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جی ہاں، تو اس کے اندر کچھ ہے. تو اس لیے فرماتے تھے کہ خوبیوں کا لین دین، کہ خوبیاں دیکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں خالد بن ولید کی دشمنی نہیں تھی. دشمن تو خیر وہ اپنے نادانی سے ہو گئے ہیں، باقی نبی کی نظر جا رہی ہے کہ اس کی عقل تو عقل ہے، اس کی سمجھ تو سمجھ ہے، بہت قابل قدر آدمی ہے. پھر فرمایا اگر یہ اپنی محنت اور صلاحیت وہ ہمارے کام پر لگاویں تو ہم تو ہمیشہ اس کو آگے رکھیں. ہاں، یہ فرمایا بڑی دریا دلی سے. ورنہ لوگ، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاص کر اقتدار والے، وہ اپنے دشمنوں کو مروا دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں نہیں کرو ایک ضرور. یہ دنیا میں رواج ہے کہ جیسے آدمی اقتدار ہوتا ہے، قابو ہوتا ہے، وہ اپنے مخالفوں کو ختم کرواتا ہے. جی ہاں، نبوت کی نظر یہ نہیں ہے
کہ ان کے مخالفوں کا خاتمہ ہو جاوے، کہ ہم مخالفت کا خاتمہ چاہتے ہیں، مخالف کا خاتمہ نہیں. مخالف ہمارا ہے، جیسے مریض ہمارا ہے، مرض ہمارا نہیں ہے. صحابہ کہتے تھے انا نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی، کہ ہم تو معاصی اور گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. گنہگار تو ہمارا ہے، چور ہمارا ہے. چوری اچھی نہیں ہے، اس کی چوری ختم کروانی ہے، پھر وہ امانت دار ہو جائے گا، پھر چوری نہیں کرے گا. یہ دعوت، یہ نبوت کی نظر، کہ خرابیوں سے لوگوں کو پاک کرنا، اس کی خوبیوں پر نگاہ کرنا اور اس کی صلاحیتوں کو کام پر لگانا، پھر وہ اپنی خرابیوں سے خود ہی بچ جائے گا. کیونکہ اس میں اللہ کا تعلق آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا راستہ ہوگا، تو وہ دوسرا کام کیسے کرے گا؟ ایمان کی محبت آتی ہے تو گناہوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے. ہاں، دین کی محبت آتی ہے تو فسق و فجور کی نفرت پیدا ہوتی ہے. اس صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ کا احسان یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی ہے، اور ایمان تمہارے دلوں میں مزین ہو گیا، اور فسق و فجور اور گناہ اور کفر، ان سب سے تم کو دوری اور نفرت ہو گئی. اور یہ رشد و ہدایت کی علامت ہے. یہ بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد اگر اپنی صلاحیتوں کو ہمارے کام میں لگاویں تو ہم تو اس کی ایسی قدر کریں کہ اس کو آگے آگے رکھیں. وَلَقَدْ قَدَّمْنَاهُ روایتوں میں ہے. یہ نبی کا برتاؤ ہوتا ہے. دائی کے رویے، دائی کا برتاؤ وہ الگ ہوتا ہے دنیا سے، رواج سے الگ. کہ اپنا مخالف ہے، کہ ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے، سب ہمارے ہیں. ہاں، وسط ہے کہ سب ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے. اسے غلط فہمی ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی تقصیر و کوتاہی ہو گئی ہے، بات اتنی ہے، ورنہ کہ اس کام کا ہمارا کوئی مخالف نہیں، سب ہمارے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو ہمارے کام پہ لگا دیں تو ہم اس کو آگے آگے رکھیں. ان کے بھائی نے یہ ساری باتیں لکھ کر کے وہاں پہنچا دی جہاں وہ تھے، کہ تم تو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، دور رہتے ہو، تمہارے بارے میں تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ تمہاری قدر ہو رہی ہے، تمہاری صلاحیتوں کی قدر ہو رہی ہے. اس لیے فرمایا خدا کے واسطے جو کچھ گیا موقع وہ تو گیا، جو موقع باقی ہے اس کی فکر کر. یہ بھائی نے کہا کہ جو فوت ہو گئے، بہت سے موقع تو فوت ہو گئے، بڑے بڑے موقع حاصل لے گئے، اب جو باقی ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر کر. یہ بھائی نے رہبری کی ہے. اللہ کی شان کہ وہ خط کا مضمون اور بھائی کا بروقت وہ خط پہنچا دینا یہ سبب بنا، اور فوراً وہ پلٹ گئے، اور پلٹ کر کے آ گئے. ہاں، تو یہ مولانا الیاس صاحب والی بات کہ ہماری محنت تو خوبیوں کا لین دین، کہ ان میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ خوبی ہے، ان کی خوبی کی قدر کرو. یہ خوبیوں والے چاہیے، اور کوئی خوبی سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی خوبی سے خالی نہیں، کوئی انسان خوبی سے خالی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. کیسے سونا نکل آیا کہ زمین میں، وہ چاندی نکل آئے گی زمین میں، اور وہ زمین قیمتی ہو گئی، وہ ماحول قیمتی ہو گیا، ان کی کرنسی اونچی ہو گئی، لوگ دوڑے دوڑے وہاں چلے جائیں گے. ہاں، اپنی روزی روزگار کے لیے. ایسے ہی لوگ ہیں. تو جب دعوت سے نظر میرے دوستو ہماری بدل جائے گی تو ہمیں اللہ کے بندوں کی خوبیاں نظر آئے گی. اس لیے ان سے کام لینا، ان کو کام پر لگانا آسان. شیطان اس کو چلنے نہیں دیتا، اس نظر کو. اس لیے شیطان جو ہے بدگمانیاں لاتا ہے، یہ اس کا کام ہے. اور بدگمانی بھی دینداروں میں لاتا ہے، بے دینوں میں نہیں لاتا. یہ چیز جو ہے بدگمانی، یہ دینداروں میں یہ بیچتا ہے. یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بدگمانیاں کن میں پیدا ہوتی ہے؟ یہ دینداروں میں. دینداروں میں بدگمانیاں پیدا کرانا یہ شیطان کا کام ہے. پھر وہ دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے.
بدگمانی پیدا ہونے کی وجہ سے، اس لیے منع کیا گیا، بدگمانیوں سے منع کیا گیا، بدگمانیاں پیدا کرو، اس سے اجتماعیت ٹوٹتی ہے اور خوبیاں نظر آتی نہیں، خرابیاں نظر آتی ہے۔ ہاں، خرابیاں نظر آتی ہے، نگاہ بدل جاتی ہے، تصور بدل جاتا ہے، پھر ان کی صلاحیتوں سے کیسے کام لوگے؟ ان کی صلاحیتوں سے کیسے کام سے لے سکو گے جب کہ تم اسے بدزن ہو گئے ہو؟ اس لیے فرمایا خوبیوں کا لین دین ہے یہ، تو دعوت کی خوبی ہے یہ کہ جس طرح اچھی نیت ہو، اچھا عمل ہو، اچھا گمان ہو، عمل بھی اچھے کریں دعوت میں، جتنے اچھے اچھے کام ہیں وہ سب دعوت کا مقصد ہے۔ دعوت کا مقصد صرف پھرنا نہیں ہے، صرف نکل جانا نہیں ہے، نکل جانا تو ایک کام ہوا، اس پھرنے نکلنے سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہر کام کا قدر کرنے والا بنے گا، چاہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنا پڑے، اس کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کی بھی قدر ہوگی، اس لیے پھراتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں، اللہ کی محنت میں، تاکہ وہ دین کے ہر کام کا قدردان بنے۔ لا یحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھنا، یہ فرمایا۔ اگر اپنے باعث خندہ پیشانی سے مل سکتے ہو، فرمایا اپنے باعث خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی معمولی نہیں ہے۔ خندہ پیشانی سے کسی ملے اپنے بھائی سے، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، حدیث شریف میں دعوت سے یہ بنتا ہے کہ ہر نیکی کا یہ طلبگار، ہر خیر کا یہ طلبگار بنتا ہے، ہر عمل کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اللہ کے حرام سے بچنا، حقوق کو ادا کرنا، حقوق کے ساتھ چلنا، یہ صلاحیت محنت سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے محنت کراتے ہیں۔